ولیم و حفظم و قائدم و ناشرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہ ورزقت و تمتیہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو، سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے، اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن، مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے دعائیہ مصرع سماعت فرمائے۔ مزید ایک دعا کرتے ہیں، میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے، دل کا یہ تخت بھی عباس کنندہ کر دے، تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم، جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ سپیکر ٹھیک ہے؟ جس بندے کو یقین ہے کہ صلوات پڑھنے سے اندر کی نجاستیں دور ہو جاتی ہیں، اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد حسین نے عطا فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب، یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہری کا یا قہار والجلی، یا قاہر العدو یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات۔ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں، کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ، علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا، ہم جیسے گناہگاروں کو محمد و آل محمد جیسی عظیم رہبر عطا فرمانے والا خالق، میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا اللہ۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ مجلس ابھی شروع ہوئی ہے، صبح سے مجلس جاری ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ تھک گئے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میری سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، اور یہ بات بھی کوئی نہیں کہ مجمع تھوڑا ہے، مجمع بھی کافی ہے۔ بول پڑنا چاہیے تھا آپ کو، اور سارے ولایت والے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مزید ایک جملہ کہتے ہیں، میرا دل ہے سارے ماتمی اس نماز عشق میں براہ راست شامل ہو جاؤ، پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا اللہ۔ ابھی بھی کچھ بندے چپ رہ گئے، مزید ایک جملہ کہتے ہیں، میرا دل ہے کہ وہ بھی شامل ہو جائے، علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ۔ آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین سارے کہا کرو، آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا، مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔
اس سے بھی بلند آمین کہیے گا۔ مالک بانی مجلس پیر علی شاہ صاحب و دیگر وہ لوگ جنہوں نے اس کار خیر میں کسی بھی حوالے سے حصہ لیا ہے، برادران اور جتنے بھائی بھی کسی بھی حوالے سے آج مولا امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں کوئی کام بھی کر رہے ہیں، مالک تمام کی مسیح جمیلہ حاضری نوکری ڈیوٹی خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک جتنے عزادار اس مجلس عزا میں تشریف فرما ہیں، باہر ہیں یا نہیں آ سکے کسی وجہ سے، مالک تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو کہ سیدہ راضی ہو جائے۔ اللہ کوشش کریں نظر اللہ نیاز حسین، ایک ایک قدم سارے حضرات آگے آ جائیں۔ نظر اللہ نیاز حسین، کوشش کرو آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ اوکھا کام ہے، تو سیدھے آگے ہو، چلو بڑی مہربانی۔ آخری اور بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم مجھ سے پہلے بھی مولا کے بہترین ذاکر خطاب فرما گئے، میرے بعد بھی مصائب کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت نام جناب امجد شیرازی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ شام تک مجلس جاری و ساری رہے گی۔ اجازت ہے نوکری شروع کریں؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس سمت جانا ہے۔ میرا دل ہے میں آج اس بادشاہ کا ذکر کروں جس کے علم کے سائے میں بیٹھ کے تبرک کھانے والا بچہ وفادار ہو جاتا ہے۔ اب کی کیا بات؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ زندہ باد جی، زندہ باد جی، بے شک بے شک، مولا تواڈے ہاتھ نو سلامت رکھے۔ تو مولا ایتھے نہیں آ جاندے تسی پہلی صف وچ؟ بڑی مہربانی۔ جس کے علم کے سائے میں بیٹھ کے تبرک کھانے والا بچہ وفادار ہو جاتا ہے۔ اتنے مشکل جملے پہ اتنا خوبصورت آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ ایک جملہ میں آپ کی صحت کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کی کائنات میں پہلا اور آخری بادشاہ عباس، جسے حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے بطول اپنا بیٹا کہتی ہے۔ تواڈی کیا بات ہے جی؟ اے داری آپ جیو سید، مالک سلامت رکھیں جی، مالک کسی دا محتاج نہ کرے جی۔ میں پھر کہتا ہوں، جسے حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے بطول اپنا بیٹا کہتی ہے۔ چلیں پھر ایک جملہ اور کہہ دیتے ہیں، مصطفیٰ کے سارے سجدوں کا صلہ بطول ہے، بطول کے سارے سجدوں کا صلہ عباس ہے۔ محمد نے توحید سے بطول مانگی ہے، بطول نے اللہ سے یا عزادار مانگا ہے یا علمدار مانگا ہے۔ ماتمی بھی بطول کی دعا ہے، عباس بھی بطول کی دعا ہے۔ اور بڑا خوب، میں تو اندر سے تھوڑا سا وہ ڈر گیا تھا کہ اردو بندہ ہوں کیا بنے گا میرا، لیکن آپ تو سدرہ پہ بیٹھے ہوئے، جس انداز سے آپ سن رہے ہیں یہ مولا کا کوئی خاص کرم ہی ہو سکتا ہے۔ کمال سن رہے ہیں آپ۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کون سی نظم پڑھنی ہے۔ مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی، پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی۔ شاباش شاباش، زندہ باد۔ حسین دی ماں کسی دا محتاج نہ کرے جی۔ مجھ پہ کھلا یہ راز بھی، ادھے تو زیادہ بندے بول پہ رہے، تو سب پھوک مارو، مولا دے عزادار ہو،
جڑے بندے رہ گئے نے وہ بھی شامل ہو جان تو نماز آزاد زیادہ سونی ہو جاوے. مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی, پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی, اور اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے ارے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا سلامت رکھن جی. حسین دی ماں کسی دا محتاج, اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن. اچھا اے دسو بھئی تسا ذاکر نال پیار کر دے ہو یا ناراض ہو بندے ہو کریں دے ہو؟ ہونے دیکھ دے ہیں جڑے بیمارن ضعیفن بڑھڑین انہن چھٹی, باقی جڑے بندے بیٹھے ہو انہن پیانا. جڑے بندے نو غازی نال پیارے او ایک قدم اگے آوے, جنہوں نہیں ہو بیٹھا رہے. ہون آسن تو ہونی نہیں آیا. مہربانی چلو انجے بس مولا سلامت رکھن جی. مالک کسی دا محتاج نہ کرن. مل کے ہاتھ چاہو رلو حیداری. اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی. رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں. رزق علی 4-5 بندے پتہ نہیں انہوں ایک ایک کاوڑے بیٹھن انجے پپے دن نہ ہاتھ لین دن نہ بولیں دن. انہوں میں چوتھا مصرہ سنا بنا دیتا ہے اکھ رکھنی وقتی کیڑا بندہ نہیں بولیا. رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں, عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں. اور کیسا شرف جب بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو, ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں. شاباش مل کے حیداری. جی بھائی جان, جی بھیا, جی صدقے جمع, جی مالک کسی دا محتاج لگے. کیسا شرف یہ بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو, ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر, بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں. ایک مشکل جملہ اس جملے میں جو بولے, میدان محشر میں غازی کے سامنے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے اس کو سلام کروں گا کہ تیری کیا بات ہے. میدان ہے کربلا کا, زین اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال. بھیا میں جھولی چاہیے یہ امام حسین دی ماں تو انہوں کسی دا محتاج نہ کرے. پاک زہرا دا پتر تو انہوں وسدیاں رکھے. تسی اپنی ماما نصیب ہو, تو انہوں حسین نصیب ہوئے. تساں کمال کر دیتی ہے پاکاں دی قسم ہے. ایڈا مشکل جملہ تے تساں ایڈا سونا سنیا میرے دلوں پہ دعا نکل دی ہے. تے اگلے جملے تے مجلسی جنت بڑھ وینی ہے. میدان ہے کربلا کا, زین اشل پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال. رحل زین کو منبر سلونی سمجھ کے لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی. رحل زین کو منبر, مالک سلامت رکھے جی, مالک کسی دا محتاج نہ کرن. جی 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 بابا جی مولا آپ کو سلام. یہ آپ کی دعا سے ہی ہے, یہ آپ کی دعا سے ہی ہو سکتا ہے. ایسا بالکل ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا کے بغیر کو ممبر پہ کھڑا ہو جائے. ممبر پہ دعاؤں سے اور سیدہ کی اجازت سے ہی کھڑا ہوا جا سکتا ہے. رحل زین کو ممبر سلونی سمجھ کے لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی. اللہ کی آنکھ نے 9 لاکھ سفیانیوں کو دیکھا. اے کچھ بندے ہاتھ نہیں چاہے, جنہ ہاتھ نہیں چاہے انہاں دی مرضی دی گل ہے. اللہ کی آنکھ نے, علی عین اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آکھیا کہ مصطفیٰ آکھیا, اللہ دے رسول آکھیا نا علی نو عین اللہ. عین اللہ کا کی مطلب ہے؟ اللہ کی آنکھ. تو میں نے بھی یہی کہا ہے, ہم کوئی نصیری تھوڑی ہیں, ہم فقہ جعفریہ والے ہیں, ہم علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں. ہم علی کو اللہ نہیں مانتے. اللہ وہ ہے جس کے ولی کا نام علی ہے. اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کرتا ہے. اللہ وہ ہے جسے بطول جھکتی ہے.
جو اللہ وہ ہے جسے 5 12 14 سجدہ کرتے ہیں. ہم کوئی مشرک ہیں؟ ہم کوئی نشہری ہیں؟ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہم فقہ جعفریہ والے ہیں. اور غازی کا واسطہ کوئی ذاکر اگر ممبر سے یہ حرکت کرتا ہے تو اسے روکو. یہ مذہب کی بدنامی ہے. علی اللہ نہیں ہے. زمانے کو بتاؤ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. علی اللہ نہیں ہے مگر اللہ خود کو علی کہتا ہے. اللہ کا اسم اعظم علی ہے. علی اس کا بندہ ہے. وہ خالق ہے. وہ اللہ ہے. اللہ کی آنکھ نے 9 لاکھ سفیانیوں کو دیکھا. ناظم ممبر صاحب ذرا میرے سامنے آ جائے. اور میرا نام آصف کمال مرزا نہیں ہے. آصف کمال حیدر میرا نام ہے. مرزا بٹیا میرا پنڈ ہے. جی میں ناصر تلاڑا صاحب نے وہ تلاڑا انہوں دا پنڈ ہے تو بندے انہوں نے تلاڑا صاحب آندے نے. ٹھیک جی 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 مولا تو انہوں سلامت رکھے. اللہ کی آنکھ نے 9 لاکھ سفیانی میں بندہ اس نے شیعہ ہی نہیں بندہ جڑا آنکھیں میرا بولن تو دل نہیں کیتا. 9 لاکھ سفیانیوں کو دیکھا. غازی نے خطاب شروع کیا. ایک لفظ حسب, ایک لفظ نسب. سنیا یہ جی حسب نسب ہوندہ کیے. آؤ میں بتاتا ہوں. حسب میرے بابا, ان کے بابا, ان کے بابا, ان کے بابا آدم تک, یہ ہے میرا حسب. نسب کیا ہے؟ میرا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا. اس بندے نوں غازی دی قسم مجلس دا پتہ ہی کوئی نہیں جڑا چپ کر گیا. اس کا بیٹا قیامت تک, یہ ہے میرا نسب. عباس نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو. ہائے 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 ہائے. بابا جی آپ کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے تھا. جس بندے کا ہاتھ بلند نہیں ہوا وہ جانے اور عباس جانے. غازی نے 9 میرے پاس دیکھ. غازی نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادو, عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو. غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حسب نسب کے حرام زادو, عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو. غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ و بلا فصل. میں نے پاکستان کے جس ممبر سے یہ 4تھا مصرع پڑھا ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی مجمع ایسا ہو جو زمین پہ بیٹھا رہو. میں یہ نہیں کہتا کہ کھڑے ہو جاؤ لیکن اتنا بولو جتنا میرا حق بنے. حسب نسب کے حرام زادو, عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو. غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے ہو. غازی کہتے ہیں زمین حق مہر فاطمہ ہے, اناج کھا کے بدل رہے ہو. نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے. اللہ حیدری. جی بھائی جان, جی بھیا, جی صدقے جاواں, جی حسین دی ماں کی صدا محتاج لگ. زمین حق مہر کمال وجد ہے تھوڑا. زمین حق مہر فاطمہ ہے, اناج کھا کے بد. مینوں نہیں پتا یہ بندے بولن نہ بولن, مینوں چھڑ جان. ہن ادھا مشرا میں تانوں سنان لگیاں. زمین حق مہر فاطمہ ہے, اناج کھا کے بدل رہے ہو. نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو. غازی فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو. اللہ تہاڈی کیا بات ہے, تہاڈیاں نسلاں دی خیر ہوے. بابا جی تہاڈی کیا بات ہے. غازی فرماتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو, تمہاری خصلت میں ہی دغا ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا. جی بسم اللہ. ہے جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین. کلمہ کیا ہے بھلا؟ کلمہ لا
الہ سے آگے نہیں جانا. اور پاک امام حسین بادشاہ دے سپہ سالار عباس دی قسم سارا بھی نہ بولو تو میں راضی ہوں. مشرا اتنا پڑا ہے کہ اگلے سال تک داد دو تو پھر میری قیمت ملتی ہے مجھے. کلمہ ہے لا الہ. الہ سے آگے نہیں جانا. لا الہ. غازی فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو. کوئی ہے جو مجھے میرے مشرے کی قیمت دے؟ حسین دی ماں تیرے ہاتھ رو کسی دا محتاج نہ کرے. غازی فرماتے ہیں بابا جی پاک سیدہ تو سلامت رکھے تو شفا دے وے. غازی فرماتے ہیں زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو. نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ جزا سے لڑنے کو آ گئے. زبان سے لا الہ کو پڑھ کے الہ سے لڑنے کو آ گئے ہو. نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ جزا سے لڑنے کو آ گئے ہو. غازی فرماتے ہیں اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے جا گیا جے دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو. اور جاہلو حسین کے ساتھ ہے خدا بھی خدا سے لڑنے کو. نا 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 نا. جو بندے چپ رہ گئے میں غازی کی قسم اندر سے دکھی ہو گیا ہوں. مشرا بڑا تھا اور آپ کو اس نماز میں شامل ہو جانا چاہیے تھا. اگلا مشرا غازی کے خطبے کا ترجمہ نہ ہو. میں مجرم کتاب نہ ہو. میں مجرم مولا کا خطبہ نہ ہو. میں مجرم ترجمہ غلط ہو. میں مجرم اس کے بعد کوئی برداشت نہ کرے. اس کی قسمت اور میرا مقدر عباس فرماتے ہیں اٹھا کے ہاتھوں کو اس طرح پھر دعا سے لڑنے کو آ گئے ہو. حسین کے ساتھ ہے خدا بھی خدا سے لڑنے کو آ گئے ہو. غازی فرماتے ہیں 1000 سجدے کرو خدا کو مگر وہ راضی جلی نہیں ہے. وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا علی. اللہ اکبر. دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری. وہ ہر عبادت ہے کفر جس میں ہمارا بابا. اچھا چلیں پھر. عمر سعد نے کہا عباس ہم 9 لاکھ. تھوڑا سا یہ سانس کھینچ رہا ہے اگر صحیح ہو سکتا ہے تو. عباس ہم 9 لاکھ تم 72 ہمیں کیسے مارو گے؟ غازی فرماتے ہیں یاد رکھ حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ میشر سجا کے ماروں. حسین چاہیں تو پھر میں تم کو یہیں پہ میشر سجا کے ماروں. فلک کا سورج زمین پہ رکھ کے تو اس پہ تم کو جلا کے ماروں. غازی کہتے ہیں سجا کے کرب و بلا میں خیبر فلک کی جانب سے آ کے ماروں. اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں. شاباش شاباش شاباش. اگر میں چاہوں تمہیں مٹا دوں مٹا کے پھر سے بنا کے ماروں. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ غازی کہتا ہے جلی یلی میں علی ہے مجھ میں مکین سوچو کہاں ولی ہے. تم ایک کلی سے ڈرے ہوئے ہو میری کلائی میں 2 علی. تم ایک کلی سے ڈرے ہوئے ہو میری کلائی میں 2 علی ہیں. جب یقین ہو گیا نا عباس کو کہ لڑنے کی اجازت نہیں ملتی. آہا انجی یہی گل ہے جیڑی تساں کیتی ہے تے تواڈے اس گل دا جواب میں دینا. جب یقین ہو گیا نا میں نوکرا جب غازی کو یقین ہو گیا نا لڑنے کی اجازت نہیں ملتی. اس علم کی قسم ہے خاندان بنو ہاشم میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کوئی حسین کو حسین کی ماں کا واسطہ دے حسین اسے کوئی شیعہ بندہ ایسا نہ ہو جڑا ہائے نہ کرے
حسین اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ عباس نے حسین کے سامنے ہاتھ باندھے، روگ کا تجھے تیری ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، مجھے ایک حملے کی اجازت دے، میں نے اکبر کا بدلہ۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کی تھی یار، بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے بھی نہیں کر سکا۔ میں نوکر ہوں، میں لکھ وری پڑھتا، تجھے تیری ماں کی زخمی پسلیوں کا واسطہ، تجھے تیری ماں کی عزت کا واسطہ، تجھے تیری ماں کی عصمت کا واسطہ، مجھے ایک حملے کی اجازت دے، میں نے اکبر کا بدلہ نہ۔ تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے؟ غریب نے ماں کا واسطہ سنا، حسین کا امامہ اتر گیا، آنکھیں برسنے لگ گئیں۔ حسین نے کہا عباس جا لے جا تلوار، جتنا دل ہے انہیں مار، لیکن عباس خیال رکھنا اتنا مارنا جتنا شام کو زینب برداشت کر لے۔ اے غازی تو انہیں مارے گا، یہ کبھی زینب کو کبھی سکینہ۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے زہرا، ہائے عباس۔ عباس اتنا مارنا جتنا شام کو زینب یا مولا تھی یا فاطمہ تو غیشینی، بی بی میری مدد فرما، میں نے جملہ سمجھا لوں اور پرسہ مکمل ہو جائے۔ جتنا شام کو زینب برداشت کر لے، نہیں پڑھتا اجازت کیسے ملی، نہیں پڑھتا گھوڑے پہ سوار کیسے ہوا، نہیں پڑھتا فرات پہ کیسے آیا، نہیں پڑھتا مشق کیسے بھری، نہیں پڑھتا دوبارہ گھوڑے پہ سوار کیسے ہوا، نہیں پڑھتا عباس کے بازو قلم کیسے ہوئے، نہیں پڑھتا بازوؤں بغیر زمین پہ کیسے آیا، نہیں پڑھتا حسین نے غازی کی لاش کیوں نہیں اٹھائی۔ پہلا جملہ مصائب کا، کوئی شیعہ ماں کا بیٹا ایسا نہ ہو جو ماتم نہ کرے، خالی علم خالی مشق اٹھا کے غریب خیمے میں داخل ہوا۔ علی کی بیٹی کی نگاہ پڑی، رو کے کہا نوکر سمجھ کے چھوڑ آیا۔ اللہ اکبر، مولا 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 تیرا پرسہ قبول کرے۔ میری سیدہ جو رو رہے ہیں انہیں کسی کا محتاج نوکر سمجھ کے، چاچا اگلا جملہ اس تو ہی ڈڈ ہے، پاکاں دی قسمیں برداشت نہیں ہوتا۔ بی بی نے کہا نوکر سمجھ کے چھوڑایا، اکبر لے آیا، قاسم لے آیا، غازی چھوڑایا۔ حسین نے کہا زینب تیری چادر کی قسم، قاسم اس قابل تھا کہ چادر میں ڈال کے لے آتا، عباس اس قابل بھی نہیں تھا۔ عباس کے ماتم کرنا تیرے مذہب میں جائز۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ جو بندے گھر سے ماتم کی نیت سے آئے ہو، جملہ رونے کا نہیں جملہ ماتم کا ہے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی، یہ خیمے میں 4 سالہ سکینہ داخل ہوئی۔ سکینہ نے کہا بابا آپ آ گئے، چچا نہیں آئے، علم آ گیا، علمدار نہیں آیا، مشک آ گئی، ماسکی نہیں آیا۔ اب حسین نے سوچا اگر میں نے سکینہ کو بتا دیا کربلا میں میری 4 سال کی بطول مر جائے گی۔ حسین نے انداز گفتگو تبدیل کیا۔ حسین نے کہا سکینہ تیرا چاچا جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، مجھ سے عباس کا لاشا نہیں اٹھایا گیا۔ سکینہ نے یہ بات سنی، سر سے چادر اتاری، چادر اتار کے کمر کے گرد باندھی، بچی خیمے کے دروازے پہ آئی۔ سکینہ نے کہا اماں زینب، اماں کلثوم، دادی فضا، او میرے ساتھ میدان چلو، او میرا وفادار چاچا۔